حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی اس گفتگو میں علماء حقہ، علماء کرام جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے، ان سے آداب سیکھنے اور ان کے اخلاق کو اپنانے کے متعلق چند ایک ارشادات عالیہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحکایات عن العلماء ومجالستهم احب الی من کثیر من الفقہ لأنها آداب القوم واخلاقهم۔ فرماتے ہیں کہ علماء کی حکایات، علماء حقہ جو ہیں ان کی باتیں اور ان کی مجلس یعنی ان کے پاس بیٹھنا، فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک بہت سارا فقہ کا علم پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہت زیادہ علم فقہ جو ہے پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ شے میرے نزدیک جو ہے وہ علماء کی حکایات اور علماء کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّهَا آداب القوم وَأَخْلَاقُهُمْ، باتیں کیونکہ اسی سے تو لوگوں کو اخلاق آئیں گے، لوگوں کو آداب معلوم ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم بات حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ آداب ہیں جن سے آج ہم بہت دور جا پڑے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آداب جو ہیں وہ کیا چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ بیٹا دونوں چل رہے ہیں سفر میں، تو بیٹا کس جانب چلے، دائیں جانب چلے یا بائیں جانب چلے؟ جی ہاں، دائیں جانب چلے یا بائیں جانب چلے؟ باپ بیٹا یا ایک عالم ہے وہ وضو کر رہے ہیں، تو شاگرد جو ہے، بیٹا جو ہے وہ کس جانب بیٹھ کے وضو کرے؟ یہ وہ آداب ہیں یعنی جن سے آج جو ہے ہم مستغنی ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں ہمارے پرانے جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی بزرگ نیچے بیٹھے ہوں وہ اوپر نہیں بیٹھتے تھے، تھا یا نہیں تھا ایسا؟ لیکن آج ابا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دادا ابو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے بچے جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خاتون جو ہے وہ بیوی وہ جناب اونچی جگہ پہ بیٹھی ہو، شوہر نیچے بیٹھا ہو۔ اب تو سسر بھی نیچے بیٹھا ہوتا ہے، بہو جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ وہ آداب تھے جو ہمارے مسلم معاشرے میں یعنی جن کی پہچان ہوتی تھی۔ ایک بزرگ تھے، وہ باہر سے کہیں سے آئے تو ملنے یہی ہمارا پنجاب میں، ملنے کے بعد انہوں نے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں رکھ رکھاؤ کیسا ہے اور آداب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ویسے کہ ویسے ہی ہے، لیکن آپ کے ہاں تبدیلی آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو ابھی تک بہویں جو ہیں بہو اپنے سسر کے سامنے سر ننگا نہیں ہونے دیتی، لیکن آپ کے ہاں تو دیور کے سامنے بھی سر ننگا ہے اس کا، سسر کے سامنے بھی سر ننگا ہے اس کا۔ یہ حال ہو گئے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری شناخت تھی، اب وہ بالکل رخصت ہو گیا۔ یعنی کہ کسی کو نہ بڑوں کو خیال رہا نہ چھوٹوں کو خیال رہا۔ بڑوں کو خیال رہتا وہ سکھاتے بچوں کو، بچوں کو خیال رہتا وہ ادب کرتے ہیں، جو ان کو بجا لاتے ان پر عمل کرتے۔ لیکن دونوں جانب سے سستی ایسی ہوئی ہے، نہ جناب بڑوں کو خیال ہے نہ چھوٹوں کو خیال ہے۔ بڑے جو ہیں وہ بھی سکھانا نہیں چاہتے، چھوٹے سیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام ابن وہب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما تعلمت من ادب مالک افضل من علمه، فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو چیزیں سیکھی ہیں، علم بھی سیکھا ہے اور ادب بھی سیکھا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ نفع دیا ہے وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہوا ادب تھا۔
کس چیز نے نفع دیا ہے؟ ادب نے نفع دیا، جو میں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا تھا. اور یہی وجہ ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 22 سال امام مالک کے پاس رہا ہوں. کتنے سال؟ 22 سال رہا ہوں. کہتے ہیں 22 سال میں نے 20 سال ادب سیکھا ہے اور 2 سال میں نے علم پڑھا ہے. 20 سال کیا سیکھا ہے؟ ادب سیکھا ہے، اور 2 سال علم پڑھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ 2 سال جو میں نے علم پڑھا تھا وہ بھی ادب ہی سیکھ لیتا میں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں بالکل چھوٹے سے، وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 3 سال تھی. یہ ادب بھی کیسے آیا ہے؟ جب مائیں ایسی سکھانے والی تھی، ماؤں کو شوق ہوتا تھا. امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میری عمر کل 3 سال تھی. میری اماں جو ہیں مجھے سر پہ امامہ باندھتی، دستار وہ باندھ دیتی، باندھنے کے بعد پچھلی رات کو پانی گرم کرتی، مجھے وضو کرواتی، وضو کروانے کے بعد مجھے تہجد کے وقت میں گھر سے نکال دیتی. کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا مسجد نبی شریف میں، وہاں جا کے تہجد بھی پڑھو، پھر نماز فجر بھی پڑھو. نماز فجر کے بعد فلاں ستون کے ساتھ امام مالک بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھائیں گے، وہ تو اس درس میں تم نے شرکت کرنی ہے. عمر کتنی بچے کی؟ 3 سال. آپ بتائیں فجر کو چھوڑیں، باقی نمازوں میں کسی نماز میں باہر کھڑے ہو کے دیکھ لیں، 3 سال کا بچہ چھوڑیں، 60 سال کے بابے بھی بہت کم دکھائی دیں گے آپ کو. گھروں میں سارے پڑے ہوں گے، 60 سال کے، 70 کے، 80 کے، سارے ہر لیول کے مل جائیں گے گھروں میں پڑے ہوئے. جی باہر کہیں پہ لوڈو گیم چل رہی ہوگی، وہاں بھی بیٹھے نظر آ جائیں گے آپ کو. تاش کھیل رہے ہوں گے، وہاں بھی بیٹھے ہوں گے سارے. حقے کی گڑ گڑ بھی چل رہی ہے ساتھ، حقے کی طلب ہو رہی ہے، پتہ چل جائے گا حقہ پڑا ہوا ہے، وہ پئیں گے. گیم بھڑائے گی نہیں ان کو، حقہ پھونکتے رہیں گے. ہاں نماز بھول جائیں گے. اتنے بڑے سپیکر سے اذان کی آواز آئے گی کان میں، لیکن ان کو یاد نہیں آئے گا کہ یار رب تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، صحت اور سلامتی کے ساتھ نوازا ہے، ہاں جی، جو ہمیں روزانہ کھانے کو اتنی چیزیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کی بارگاہ میں بھی ہم نے حاضر ہونا ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہوگا. تو یہ وہ آداب ہیں جی جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں. تو فرمایا جب اماں جو ہے وہ سیکھنے سکھانے والی تھی، اماں کو ایسا شوق تھا کہ 3 سال کی عمر بچے کو روانہ کر رہی، پچھلی رات کو اٹھا کے تہجد کے وقت بیٹا جاؤ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں جو ہیں انہوں نے مجھے پالا پوسا. میری اماں ہی مجھے پھر رات کو پانی گرم کرتی، مجھے اٹھاتی، اٹھانے کے بعد پھر کوئی بچہ باہر سے گزر رہا ہوتا اس بچے کے ساتھ بھیج دیتی، نہیں تو خود جاتی مجھے مدرسے کے دروازے پہ چھوڑاتی. مسجد بھی وہی ہوتی کہ نماز بھی پڑھو اور یہاں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کا دین بھی سیکھو. آج بتائیں نا، آج مائیں کتنا تڑپ رکھتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اخلاق سیکھ جائے، آداب سیکھ جائے، ہمارے بچے کے اخلاق بلند ہو جائیں. کبھی سیکھتے سکھاتے ہیں. ہم نے اپنے بچے اسکولوں کے حوالے کیے ہیں، کالجوں کے حوالے کیے ہیں. کالجوں میں اسکولوں میں جب بچہ پڑھ کے جس دن آخری پرچہ دیتا ہے نا جی، وہ دن دیکھنے والا ہوتا ہے. آخری پرچہ ہوگا، لڑکے ہوں گے لڑکیاں ہوں گی، سارے ایک دوسرے کے جسم پر لکھ رہے ہیں جناب، قلم کے ساتھ موٹے مارکر کے ساتھ دستخط کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کپڑوں کے اوپر. اور جس چیز کا آخری پرچہ ہوگا وہ چاہے دینیات کا ہو، اسلامیات کا ہو، قرآن کی آیات کا ہو، وہ پورے پرچے جناب پھاڑ کے اس طرح ہوا میں اچھالیں گے. وہ لو جی وہ گیا علم، وہ گیا اخلاق، وہ گیا آداب. پڑھ کے جس دن فارغ ہوں گے ماسٹر کے منہ پہ تماچا ماریں گے، ماسٹر جی یہ تیری تعلیم پڑھی ہوئی گلی میں ہے، رب رسول کا نام لکھا ہوا گلی میں پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر کام آگے بڑھ چکا ہے. جس طرح وہ ہندو نے رنگ پھینکتے اپنی ہولی دیوالی میں، وہ والا کام آ گیا. اب ایک دوسرے پہ رنگ بھی پھینکنے لگے ہیں. پورے کا پورا وہ ماحول ہوتا ہے ان کا ہولی والا. کون سی تعلیم پائی یار تم نے؟ کون سے علم پایا تم نے؟ یہی سیکھا تھا تم نے 10 سال لگا کے. میٹرک پوری کی تو استاد کو گالی دیتے وہ جا رہے ہیں ماسٹر کو. کیا پایا انہوں نے؟ اسے ثابت ہوا کہ کچھ نہیں سکھایا گیا ان کو. تو پھر یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ اخلاق عالیہ جو ہیں وہ ہمیں تبھی آئیں گے جب ہم اہل حق کے پاس بیٹھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حماد کون ہے بلا؟ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میرے گھر اور میرے استاد کے گھر میں جو فاصلہ ہے نا 7 گلیاں پڑتی ہیں. کتنی گلیاں پڑتی ہیں؟
7 گلیاں پڑتی ہیں، ماتے اس کے باوجود بھی میں نے کبھی بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں تک نہیں کیے، رات کو لیٹتے ہوئے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کبھی نہیں کیے. یہ ادب تھا. پتہ ہے آج ہے ایسا ادب؟ کیوں نہیں ہے؟ علم ہی نہیں رہا، عمل ہی نہیں رہا، اخلاص ہی نہیں رہا، اخلاق ہی نہیں سیکھے، آداب ہی نہیں سیکھے، تو بتائیں نتیجے تو پھر سامنے ہونا. پھر نتیجے تو اس سے مختلف نہیں ہو سکتا نا جی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایھا الطالب علما، اوے علم پڑھنے والے، ائت حماد بن زید، جا امام حماد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ جا. فاقتبس علما وحلما، تو جا کے امام حماد سے علم بھی سیکھ اور ادب بھی سیکھ. ہاں علم بھی سیکھ اور ادب بھی سیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. ثم قیدہ بقید، فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس علم کو اور اس اخلاق کو اور ان آداب کو اپنے پلے باندھ لے، پھر زندگی ساری ان پر عمل کرتا رہے، نہ یہاں ذلیل ہوگا نہ آخرت میں ذلیل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام ابراہیم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں آپ، بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کی شاگردی پہ بڑے بڑے محدثین ناز کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کننا ناتی مسروقا فنتعلم من ہدیہ ودلہ، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ کے اخلاق سیکھیں. ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں، رکھتے ہیں تو کیسے رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں تو کیسے اٹھاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کون سا پاؤں رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کون سا پاؤں رکھتے ہیں. یہ تو وہ باتیں عام ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی ظاہر بات ہے لوگوں کو سکھائی اور بتلائی جاتی ہیں. بہرحال وہ امام مسروق رحمہ اللہ جو ہیں کہتے ہیں ان کے آداب اور ان کے اخلاق عالیہ جو ہیں وہ ہم سیکھنے کے لیے ان کے مجلس میں جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح کسی بھی کام کو کیسے انجام دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی علماء کے مجلس میں بٹھائیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اخلاق عالیہ سیکھیں، اخلاق عالیہ سیکھیں، آداب سیکھیں، اخلاق فاضلہ سیکھیں، فضائل کو سیکھیں، فوادل کو سیکھیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری سیکھنے سے آتی ہیں، بغیر سیکھنے کے کچھ بھی آتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.